سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ اللہ پاک ہے اپنی تمام تعریفوں کے ساتھ. یعنی اللہ کے لیے تعریف اور توصیف بیان کرنا اور ثابت کرنا ضروری ہے. جو چیز اچھی ہے، جو تعریف ہے اللہ کے لائق ہے، اس کو اللہ کے لیے ثابت کرنا بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ اپنی تمام قسم کی تعریفات کے ساتھ ہر قسم کے نقص سے پاک ہے. یہ مفہوم ہر بھائی کے ذہن میں ہونا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ توحید کے دو پہلو ہیں. ایک ہے اللہ سے نقص کی نفی کرنا، اور دوسرا ہے اللہ کے لیے صفات کو ثابت کرنا، تمام قسم کی قدرتوں کو اللہ کے لیے ثابت کرنا. یہ مکمل توحید اس وقت ہوتی ہے آپ صرف ثابت کرتے رہیں اور اللہ سے نقص اور کمزوری کی نفی نہ کریں. توحید کامل نہیں ہے. توحید انسان کی کامل ہونی چاہیے. تو یہ کلمہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ اللہ کی کامل توحید پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. ہمارا زبان سے ہم قائل بھی اسی چیز کے ہوں اور اپنے عمل سے بھی ایسے ہی کہیں، اور دل و دماغ کے اندر بھی اللہ کی توحید کا مفہوم موجود ہو. تب جا کر کام بنے گا، اور تب جا کر ہماری کامیابی کے جو ہے نا وہ وسائل اور تمام ذرائع پیدا ہوں گے. اعمال کے اندر سستی کمزوری اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. لیکن توحید کا مسئلہ بڑا اہم ہے. اس میں خلل اور اس میں بگاڑ اور اس میں شراکت یہ اللہ تعالیٰ کو پسند بھی نہیں ہے. اس چیز کی اللہ تعالیٰ نے اجازت بھی نہیں دی، اور یہ چیز اللہ نے معاف بھی نہیں کرنی. اگر کوئی بندہ بغیر توبہ کے شرکیہ عقیدے پر فوت ہو گیا، اللہ نے معاف نہیں کرنا. توبہ کریں، اپنی اصلاح کریں، تجدید ایمان کریں، اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھیں، اور اللہ کی توحید جس طرح اللہ پر ایمان لانے کا حق ہے اس طرح ایمان لائیں. اپنے آپ کو مضبوط کریں، کامل مسلمان بنیں. تو یہ جو کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ اللہ کی صفات کو ثابت بھی کرتا ہے اور اللہ سے نقص اور کمزوری کی نفی بھی کر دیتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کلمات جو ہیں میزان اور ترازو کے اندر بہت زیادہ بھاری ہیں، بہت زیادہ وزنی کلمات ہیں. ان کی بہت ساری فضیلتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کی. ایک حدیث میں آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کلمے یہ ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. یہ کلمات اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ وہ کلمات ہیں سبحان اللہ وغیرہ کے کلمات جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے بھی پسند کیا، اور یہ وہ کلمات ہیں جن کلمات کا اللہ نے پورے قرآن میں بار بار اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کر، سبحان اللہ کے ساتھ اللہ کی تسبیح کو بیان کر. بلکہ بعض احادیث میں تو یہ بھی آتا ہے جو بندہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنا لیتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بندے کو سونے کا پہاڑ خرچ کرنے جتنا ثواب ملتا ہے. جو بندہ ان کلمات کو سبحان اللہ و بحمدہ کو پڑھتا ہے اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑا اجر عطا فرماتے ہیں. اور اللہ نے قرآن پاک میں ایسے ہی نبی علیہ السلام کو بار بار ان چیزوں کا حکم دیا. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ پڑھنے سے ترازو بھر جاتا ہے نیکیوں سے. جو میزان ہے، ترازو ہے، وہ نیکیوں سے بھر جاتا ہے. اور دوسرے کلمات یہ ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماء والارض. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سبحان اللہ اور الحمدللہ، الحمدللہ کے اندر اللہ کی تعریف ہے، سبحان کے اندر اللہ کی تسبیح ہے. جو بندہ تسبیح اور تعظیم اور تحمید کرتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، آپ نے فرمایا اس بندے کو اللہ تعالیٰ اتنا ثواب دیتا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ اور خلا ہے اللہ اس سارے کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے. ایک کلمہ پڑھنے سے اتنی عظیم و شان کلمات ہیں اللہ کے ہاں جو ترازو کو بھر دے، جو انسان کے نامہ اعمال کو بھر دے. اور جو کلمات
زمین و آسمان کے خلا کو ثواب سے بھر دے. اتنے عظیم و شان کلمات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے. ان کا ورد کرتے رہنا چاہیے. اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ دن میں صرف 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیتا ہے, آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. یعنی سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے سے 100 مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو بندہ صبح کے وقت 100 مرتبہ پڑھتا ہے اور شام کے وقت 100 مرتبہ پڑھتا ہے, قیامت والے دن اس بندے سے زیادہ قیمتی عمل کوئی بندہ اللہ کے دربار میں نہیں لے کر آئے. یعنی سب سے قیمتی عمل یہ بندہ لے کر آئے گا جو صبح شام 100 مرتبہ پڑھتا ہے. ہاں اللہ کے وہ بندہ جو اس سے زیادہ مرتبہ پڑھ کے آئے گا وہ قیمتی عمل لے کر آئے گا, وگرنہ سب سے قیمتی عمل اس بندے کا ہوگا جو صبح و شام سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھتا ہے, 100 مرتبہ پڑھتا ہے. اپنے اذکار کے اندر ان کلمات کو شامل کریں. صبح و شام کے اذکار اگر بندہ بیٹھ جائے نا, صرف گھڑی سے دیکھ لے, تقریباً 3 سے 4 منٹوں کے اندر نا بندہ آرام سے سبحان اللہ و بحمدہ کو 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے. اگر کوئی بہت آہستہ آہستہ بھی پڑھے 3 سے 4 منٹ کے اندر اندر بندہ پڑھ لیتا ہے. تو ان کلمات کا اہتمام کرنا چاہیے. اور ایک حدیث میں آتا ہے, میں ذرا اختصار سے چند حدیثیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھتا ہے, تسبیح بیان کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس بندے کو اولاد اسماعیل میں سے یعنی قیمتی لوگوں میں سے 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے. اب غلام کو آزاد کرنے کا ثواب پتہ کتنا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کسی غلام کو آزاد کرتا ہے نا, اللہ اس بندے کا آزاد کرنے والے کا ہر عضو اس کے بدلے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. جس بندے کو آزاد کر رہا ہے گویا اس نے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر لیا. تو 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے جو بندہ سبحان اللہ پڑھ لیتا ہے, سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے. اور اسی طرح اسی حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جو بندہ 100 مرتبہ اللہ کی تحمید کر لیتا ہے یعنی الحمدللہ پڑھ لیتا ہے, فرمایا اس بندے کو اللہ تعالیٰ بہترین عمدہ قسم کے 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں جہاد میں دینے کا ثواب عطا کر دیتا ہے. یہ کلمات, یہ اذکار, یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بتلائے ہوئے صحیح حدیث میں موجود ہے, صرف ہم ان کے اوپر غور نہیں کرتے, ان کے معنی مفہوم کو نہیں سمجھتے اور ان کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے, وگرنہ ہمارے لیے بہت ساری نیکیوں کا خزانہ اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کے اندر رکھا ہے. بلکہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے صحابہ کو, کیا تم میں سے کوئی بندہ اس بات سے عاجز آ چکا ہے کہ وہ ہر روز 1000 نیکیاں کمائے اور ہر روز اس کے 1000 گناہ معاف کیے جائیں؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم میں سے کون ہے جو اس سے عاجز ہو, اور بھلا یہ کام کون کر سکتا ہے؟ اتنی نیکیاں, 1000 نیکیاں کرنا روزانہ اور 1000 گناہ معاف کروانا, یہ تو بہت مشکل کام ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو 1000 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے اور 1000 گناہ معاف کر دیتا ہے. اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ ایسا کلمہ ہے جس کے ساتھ انسان کو رزق ملتا ہے. یہ وہ کلمات ہیں جو کثرت سے پڑھنے سے انسان کے معاشی حالات درست ہو جاتے ہیں, غربت ختم ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ رزق کی فراوانی عطا کر دیتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو 2 نصیحتیں کی. جو دوسری نصیحت کی تھی وہ یہ تھی کہ میرے بچوں سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے رہنا, فإنها صلاة كل شيء, یہ سبحان اللہ و بحمدہ یہ ہر چیز کی تسبیح ہے. اور فرمایا وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقُ, یہ وہ کلمات ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ مخلوقات کو رزق عطا فرماتا ہے. جو لوگ رزق کے معاملے میں پریشان ان کو کثرت سے یہ کلمات پڑھنے چاہیے. سبحان اللہ و بحمدہ کثرت سے پڑھیں, سبحان اللہ کی تسبیحات کریں, کثرت کے ساتھ یہ پڑھتے رہیں, اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ثواب عطا کرے گا. اور بھی ان کلمات کی بہت ساری فضیلتیں حدیث میں آتی ہیں. تو
اصل بات یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا غور کر لیں اور ان کلمات کا ورد شروع کر دیں، ہمارے گناہوں کی بھی معافی ہو جائے گی، نیکیوں کے خزانے ہمارے پاس الحمدللہ جمع ہو جائیں گے، ہمارا عقیدہ صاف ستھرا ہو جائے گا۔ جو بندہ کثرت سے یہ پڑھے گا نا تھوڑا اطمینان کے ساتھ اس کے معنی مفہوم کو ذہن میں رکھ کے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے عقیدے کو اتنا مضبوط کر دے گا کبھی اس کے عقیدے میں لغزش نہیں آئے گی، اس کے جو ہے نا عقیدے کے اندر خرابی آنے کے چانس ختم ہو جائیں گے، عقیدہ بھی مضبوط ہو جائے گا، عمل بھی مضبوط ہو جائے گا، گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، نیکیوں کے خزانے بھی جمع ہو جائیں گے، اور اللہ رزق کی فراوانی بھی عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ان اذکار کو، ان وظائف اور کلمات کو سمجھ کر، سوچ کر، معنی مفہوم ذہن میں رکھ کر کثرت کے ساتھ پڑھنے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان، ہمارا عمل اور عقیدہ انہی کے مطابق بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج مغرب کے بعد مفتی مسجد میں ایک درس قرآن و حدیث کا اہتمام کیا گیا، جس میں آنے والے عالم دین مولانا محمد طیب اکاڑوی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ احباب اس پروگرام کے اندر بھی شرکت کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح اتوار والے دن 1 فروری کو مغرب کے بعد مرکز خیبر نشاط آباد میں تقریب بخاری ہو رہی ہے الحمدللہ۔ آپ سبھی احباب کو دعوت ہے، تشریف لائیں۔ یہ محفلیں، یہ مجالس اور یہ جو تقریبات ہوتی ہیں یہ بڑی روحانی محفلیں ہوتی ہیں، ان کے اندر جانے کے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں، علم بھی ملتا ہے، عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے، عمل کی اصلاح ہوتی ہے، اور بہت سارے گناہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہمارے معاف کر دیتا ہے۔ مسجد کی تعمیر کا سلسلہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے جاری ہے۔ آپ احباب دیکھ رہے ہیں بہت سارا کام اللہ نے ہم سے لے لیا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جن احباب نے اس میں خرچ کیا ہے، پیسے دیے ہیں، کوشش کی ہے، مٹیریل دیا ہے، اور جن احباب نے وقت دیا ہے اور اپنی زبان سے، ہاتھ سے محنت کوشش کی ہے، اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے اور سب کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے، اور یہ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو جلد پایہ تکمیل کو پہنچائے۔ ابھی اوپر بھی الحمدللہ کام جاری ہے، نیچے بھی کام ہونا ہے۔ اس حوالے سے ابھی ہمارے پاس بہت سارا ہمیں جو ہے نا رقم بھی ضرورت ہے اور مٹیریل وغیرہ کی بھی ضرورت ہے۔ ابھی اگر اندازہ لگائیں تو یہ تقریباً 2.5 لاکھ کی رقم بنتی ہے، جس میں تقریباً 1.25 لاکھ کا جو ہے نا وہ سریہ اس کی رقم ابھی ادا کرنی ہے، یہ لے چکے ہیں، ہمارے ذمے ہے۔ یعنی یوں سمجھیں کہ ہماری مسجد اس وقت کوئی 3 لاکھ کے قریب پیسے کی مقروض ہے، یہ ہمارے اوپر قرض ہے۔ کام روکا نہیں گیا الحمدللہ، کام جاری و ساری ہے، وہ آپ کی سہولت کے لیے اور اس لیے کہ تاکہ ہمارا کام یہ رکے نہیں، جلد از جلد مکمل ہو جائے۔ تو جن احباب نے الحمدللہ وعدے کیے ہیں، اچھے جذبات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اسی جذبے کے ساتھ وہ اپنے وعدوں کی تکمیل کریں اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ ابھی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں ان پیسوں کی، رقم کی بھی اور مٹیریل وغیرہ کی بھی، تو وہ جو قرض ہمارے اوپر ہے وہ بھی ادا کرنا ہے، اور جو رہتا ہوا کام ہے وہ بھی انشاءاللہ مکمل کرنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ ہم سے لے لینا ہے انشاءاللہ۔ آپ احباب خوش قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کام لے رہا ہے الحمدللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس کوئی بڑا ایسا منصوبہ نہیں ہمیں ملا کہ جو یہ کام ہو، یہ ماشاءاللہ آپ احباب کا تعاون ہے الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے
اللہ کی رحمت اور آپ احباب کا جو تھوڑا تھوڑا تعاون ہے الحمدللہ، یہ سارا ثمرہ اور یہ ساری جو خوبصورتی اور یہ سارا کام ہے یہ اللہ آپ سب لوگوں سے الحمدللہ لے رہا ہے۔ تو یہ بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور نئے جذبے کے ساتھ، اسی ہمت کے ساتھ احباب تعاون بھی کریں، اور جن بھائیوں نے وعدے کیے وہ بھی اپنے وعدے مکمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کے مال و جان میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے نقصان بھی پورے کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے دین کا کام بھی لے لے، اللہ تعالیٰ قبول بھی فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔